الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس کو بند کر دیں، آواز ٹکراتی ہے نا، اس کھڑکی کو بند کر دیں. قاری صاحب سے کہو جنریٹر لگا لیں. ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر، ہم رہے اپنے عیبوں سے بالکل بے خبر. جب پڑی اپنی عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا. اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو اپنی یاد میں، اپنی آخرت کی فکر کرنے میں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے سلسلے میں جمعہ کی نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. گزشتہ جمعہ میں توبۃ نصوحہ کے حوالے سے اور توبہ کرنے والوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج میں عرض کروں گا کہ جو انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کیسے کیسے اسے انعامات دیتے ہیں. انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اتنے انعامات سے نواز دیتے ہیں، انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کریم کا ایک اصول ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد وسعت ہے. اس کو بیٹا دروازہ کھول دو، پیچھے اس کے ساتھ باندھ دو رسی کے ساتھ. ہر اندھیرے کے بعد سویرا آتا ہے، ہر بیماری کے بعد صحت ملتی ہے. تو اسی انداز میں جو انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے بڑے انعامات بھی عطا کرتے ہیں. سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. وہ انسان اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیتا ہے. اسے اللہ جل جلالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی محبت نظر ہی نہیں آتی. چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، ایک اللہ والے نے کہا، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ مولا جس زندگی میں تو نہیں. جب انسان کی زندگی میں اللہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی محبت میں ایسا اس کا جسم لبریز ہوتا ہے
کہ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، اے اللہ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اسے ہر چیز کی کاریگری میں اللہ جل جلالہ نظر آتے ہیں، اور یہ آپ بارہ سن چکے ہیں، دل بہر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا، تو اسے لاکھ روک کسی پہ ضرور مرے گا۔ تو جو انسان اللہ کے علاوہ غیر کی محبت کی طرف جاتا ہے اللہ جل جلالہ اسے بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں، کئی دفعہ آپ سماعت بھی کر چکے ہیں کہ آپ چکوری میں چاند کی محبت، چاندنی کی محبت ہے، یہ چکور پرندہ اڑتا ہے اڑتا ہے اڑتا ہے، اڑتے 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 چاند کی محبت میں ایسا بے بس ہو کے گر جاتا ہے، نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے۔ اسی انداز میں مچھلی کے دل میں پانی کی محبت ہوتی ہے، اب اس پانی کی محبت کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر سمیل پیدا کر دی ہے، بدبو ہے۔ زندہ مچھلی ہو، ذبح کی ہوئی ہو، جہاں بھی ہو، جس ہاتھ میں اس کو ذبح کیا جائے وہاں بھی سمیل آتی ہے، جو کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے سزا ہے۔ لوہے اور مقناطیس میں محبت ہے، اب لوہا مقناطیس سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ پہلے اس کو آگ پہ گرم کرواتے ہیں، پھر اس کے سر پہ ہتھوڑے مرواتے ہیں، اور پھر لوہے سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سچی محبت ہوتی ہے انسان کی عزت بڑھتی ہے، انسان کا مقام بڑھتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کیا اس کا ایک مرتبہ اور مقام بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا انعام انسان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ توبہ طیب ہونے کے بعد اس کے دل کو دنیا کی محبت سے صاف کر دیتے ہیں، اس میں اللہ جل جلالہ کی محبت آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس انسان کو دنیا میں اللہ کی محبت مل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے بندہ محبت کرے اور اللہ اسے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہے، ناممکن ہے۔ انسان اللہ سے محبت کرے تو اللہ لازماً اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ہے، کسی نیک انسان کی محبت ہے، تو آپ اس کو بتلائیں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں انبیاء، علماء، اصفیاء، اتقیاء، تمام خلقت حساب کتاب میں مشغول ہوگی۔ اس کٹھن مرحلے میں، پریشان کن مرحلے میں چند لوگ ایسے ہوں گے، وہ میدان محشر کے کناروں پہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہروں پہ نور چمک رہا ہوگا۔ انبیاء، علماء ان پہ رش کر رہے ہوں گے کہ کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ اہل ایمان ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کا آپس میں بھی یہ محبت کا تعلق تھا۔ تو آج اللہ جل جلالہ نے انہیں یہ اعزاز اور اکرام عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنی محبت دے دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی انداز میں آج دنیا میں کسی انسان کے پاس دو چار پیسے آ جاتے ہیں، کسی چھوٹی سی جگہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، انسان تکبر میں اتنا بھر جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ لوگ تو جی سر سر کرتے ہیں، پیچھے اس کو صحیح ترتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ جل جلالہ اسے ذلیل کرتے ہیں، اس لیے انسان کو تکبر اور شرک کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو انسان تکبر چھوڑتا ہے اللہ جل جلالہ سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں گمنام ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، اللہ اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی شان دے دیتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور فتن دور ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہماری سوسائٹی مسلمانوں میں مدارس بالکل ڈی ویلیو ہیں۔
اور مدارس میں ہمیشہ لولے لنگڑے کمزور اپاش نالائق نکٹو جو کسی کام کے نہ ہو، چلو مدرسے پانچ چھوڑو جی کوئی حفظ پڑھ کے رکھیں۔ لوگوں نے یہ ایک عام ذہن بنایا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ جب عزت دینے پہ آتے ہیں، ابھی ابھی آپ کے سامنے وہ ابوبکر چھوٹا سا 12 سال کا بچہ ہے، منصیرہ سے جو اٹھا ہے، اور ایسی اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے کہ عرب بھی حشش کر اٹھے ہیں۔ اگر آپ عربی سمجھتے ہیں، وہ جو انہوں نے وہاں عراق میں یا بحرین میں جو عربی شیوخ نے اس کے بارے میں الفاظ کہے ہیں وہ سنیں آپ، کہتے ہیں ہم عرب ہیں، ہمیں عربی پہ ناز ہے، لیکن ہم حیران ہیں کہ اجمی جنہیں ہم گونگا کہتے ہیں، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اس بچے کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی ادائیگی یہ بتاتی ہے کہ قرآن کے اندر اتر کے یہ پڑھ رہا ہوں۔ آج مجبوراً پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی شرم کر کے اس کو انعام دینا ہی پڑے۔ پہلے عراق نے بھی دیا، ایران نے بھی دیا، بحرین نے بھی دیا۔ چھوٹا سا 12-13 سال غریب باپ کا بچہ، ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کروڑوں سے اوپر چلا گیا ہے۔ یہ اللہ دکھلاتے ہیں کہ تم جتنا مدارس کو ڈیویلیٹ کرو، جتنا مدارس والوں کو برا بلا کہو اور ان کے ساتھ یقین کریں، ہم مسلمانوں کی مجبوری ہے آج کل کہ آج اگر شادی کا موقع ہوگا ہم لاکھوں لگا دیں گے، ہمارا بچہ اگر میٹرک میں پاس ہو گیا تو ہم ہزاروں روپے خرچے کر دیں گے، لیکن مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجیں گے تو صاف کپڑے بھی نہیں پہنائیں گے، یہ فضول چیز ہے۔ اللہ بتاتے ہیں تم ڈیویلیو کرو گے میں یوں بلند کروں گا اور ایسی عزت دوں گا کہ تم بھی رس کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں دکھلایا ہے۔ تکبر چھوڑیں گے اللہ بلندی عطا کریں گے۔ انسان بد نظری چھوڑ دے، غلط نہ یوٹیوب پہ دیکھے، نہ ٹویٹر میں دیکھے، نہ فیس بک پہ غلط تصویریں نہ دیکھے، بد نظری چھوڑ دے، خدا کی قسم اللہ عبادت میں لذت اور حلاوت عطا کریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو اللہ تمہیں عبادت میں لذت اور سرور عطا کریں گے۔ آج ہم 1 منٹ اوپر ہو جائے تمہاری گردن ٹیڑھی ہو کے گھڑی کو دیکھتی ہے کیونکہ حلاوت ایمان نہیں ملی، لیکن اگر ہم ہی کسی گانے موسیقی اور مجرے میں بیٹھے ہوں 1 منٹ نہیں 10 گھنٹے بھی ہو جائیں تو ہماری گردن نہیں مڑتی، کیونکہ اس کا وہ سرور ہماری رگوں میں اترا ہوا ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان، اعمال، قرآن، دین کی محبت ہے وہ 1-2 منٹ نہیں 10 گھنٹے بھی گزر جائیں ان کی گردنیں مڑتی نہیں ہیں، ان کی گردنیں جھکتی ہیں۔ جو انسان بد نظری چھوڑے گا اللہ جل جلالہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کریں گے۔ لکھا ہے جو انسان نماز کی سستی چھوڑ دے گا اللہ جل جلالہ اس کو عبادت میں سرور عطا کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے، جو بندہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے، قضا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، یہ الگ بات ہے ہم نہ سمجھیں۔ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد گھر جاتا ہے، پھر اپنے آفس میں جاتا ہے یا کاروبار میں جاتا ہے، اور وہی بندہ جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور پھر جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر وہ تھرمامیٹر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق، فجر کی نیند تمہارے رزق کی برکت کو چھین لیتی ہے۔ تو جو انسان فجر کی نماز قضا کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کی برکت کو بھی چھین لیتے ہیں، اس کا رزق کی برکت بھی اسے چھوٹ جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں، اکثر ہی میں جملہ بولتا ہوں، فجر کے وقت وہ کہتے ہیں نور پیر دا ویلا ہے، نور نورانیت پیر بزرگی کا وقت ہے، جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور ہم اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتے ہیں۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی زندگی میں برکت لانی ہے یا اس نے برکت چھنوانی ہے۔ جو انسان ظہر کی نماز ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیتے ہیں۔ اس کے چہرہ بڑا خوبصورت بھی ہوگا، پرکشش بھی ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے صالحین کے نور کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس دن آپ کی عصر کی نماز رہ گئی آپ کو مغرب کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملے گی،
حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، درمیانی عصر بنتی ہے۔ عصر ہمارے اکثر کاروباری بھائی نہیں پڑھتے، دکانداری میں رش ہوتی ہے، اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے، دکان کے اندر نظام چل رہا ہوتا ہے، تو جو انسان عصر کی نماز قضا کرے گا اللہ جل جلالہ اس کے چہرے سے زور سے صالحین کا نور اتاریں گے، اور عصر کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کی توفیق چھین لیں گے۔ اور جو انسان مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا، اللہ جل جلالہ اس کے رزق کی برکت نکال دیں گے، اسے اپنے کھانے میں سکون نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، عمدہ اور بہترین کھانا بنا کے لائے گا لیکن ایسے سمجھے گا جیسے کوئی گھاس کھا رہا ہے، مجبوراً اتار لے گا لیکن رزق کی برکت سے وہ انسان محروم ہو جائے گا۔ اور جو انسان عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بے اعتماد ہو جاتا ہے، نہ اسے اللہ پہ ٹرسٹ رہتا ہے، نہ آخرت کا یقین رہتا ہے، اسے اپنی موت یاد ہی نہیں ہوتی۔ جس انسان کو اپنی موت یاد ہو سوتے ہوئے کبھی غافل ہو کے نہیں سو سکتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات نوافل میں گزاری ہے، اور جو ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے، ساری رات فرشتے اس کی عبادت کو لکھتے رہتے ہیں۔ کون سا مشکل ہے؟ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز بھی اللہ سے توفیق مانگ لیں، صالحین کا نور مل جائے اور ساری رات عبادت میں گزر جائے۔ تو بات یہ میں نے عرض کی، جو نماز میں سستی کرتا ہے، سستی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ ترقیاں دیتے ہیں، اور اگر نماز کے اندر سستی کرے گا تو یہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں 5 طرح کے، اس کو جو ہے کہ یہ نقصانات ہوں گے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے گا، بھلے مال سے کرے، زر سے کرے یا زن سے کرے، جس بھی عشق کے مجازی میں مبتلا ہوگا اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کو بے چین کر دیں گے، بے قرار کر دیں گے، اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حبک شیء یعمی و یصم، کسی چیز کی محبت بھی تمہیں بہرا اور اندھا کر دے گی، اسے اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو غیر محرم کی محبت سے انسان کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، اور جو انسان انتقام چھوڑتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ جل جلالہ سے اطمینان قلب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، عمدہ اور بہترین نیکیوں سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اللہ جل جلالہ نے 5 نمازیں بھی اس کی پریکٹس اور اس کی ایکسرسائز کے لیے دی ہیں، اس کے اندر آؤ تو زندگی کا لذت محسوس کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا ہے، جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یہ گویا ایسے ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت یوں ہے جیسے گویا اللہ اس بندے سے ہم کلام ہیں، اور جب یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں یہ بندہ خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز بھی، تلاوت قرآن بھی، ذکر اذکار بھی، یہ ساری وہ چیزیں جو انسان کے دل میں ایمان کی پختگی اور عبادت کی لذت پیدا کرتے ہیں۔ ایسے اچھی محافل کا انعقاد جہاں اچھی محفلیں ہوتی ہیں، علماء صلحاء آتے ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سارے اہل ایمان جمع ہوں گے تو اللہ جل جلالہ کی برکت سے ایمان کی فضا ہم کن دیں گے۔ جہاں سارے دنیا دار کاروباری لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بزنس ہوتا ہے، منڈی میں چلے جائیں تو ہر ایک کی بولی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی کس کی آواز لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کس کی آواز لگا رہا ہوتا ہے، کوئی جگہ ہی ایسی ہے۔ ایسے ہی آپ بازار میں چلے جائیں، بازار میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کو بولا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نیک اولیاء اللہ کی زندگی کے واقعات پیش کی جاتے ہیں، ان کی کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں، اس سے انسان کے اندر عبادت اور نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح جمعے کا اجتماع ہے یہ بھی اس کا ایک سبب ہے، لیکن ہم اکثر ہمارے احباب اس ٹائم آتے ہیں جب آدھی بات ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھ نہیں کھل چکا ہوتا ہے، پیچھے دم رہتی ہے، پوری بات بھی سمجھ نہیں آتی، پھر ہماری زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آتی۔ اسی انداز میں ہمارا سالانہ یہاں اسلام آباد میں القاسم مرکز میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، 3، 4، 5 جمعہ ہفتہ اتوار 3، 4، 5 مئی سے
اس کے اندر بھی اسی چیز کی محنت ہوگی، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کا ایک جذبہ آ جائے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے حد نگاہ تک ٹوپی نظر آتی ہے، حد نگاہ تک نمازی نظر آتے ہیں، کئی 100 فٹ کی لمبائی میں ایک صف میں کھڑے نمازی نظر آتے ہیں، اور جب وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے مکبرین کی اکٹھی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں جب آتی ہیں، عجیب ایمان کا ایک سرور ملتا ہے، انسان کو عجیب ایک کیفیت اور انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم ایسے اجتماعات کے اوقات میں قیمتی اپنا وقت لگائیں اور اپنے آپ کو اس سے محروم نہ رکھیں۔ ہمارے قریب میں اتنا دور تو ہے نہیں، موٹر وے چوک کے ساتھ ہی اندر کا القاسم مرکز ہے جو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا، کئی 100 کنال میں 600 یا 700 کنال سے بڑے رقبے میں وہ مرکز بنا ہے۔ پچھلے سال بھی وہاں 3 دن کا اجتماع ہوا، تو انشاءاللہ اس سال بھی ہو رہا ہے۔ تو جتنے نوجوان دوست ہیں ہفتہ اتوار ہم انجوائے کرتے ہیں، مری کاغان ناران سیزن میں ہم ہزاروں روپے لگا کے وہاں جاتے ہیں اور وقت ہمارا کھانے پینے میں ختم ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ 2-3 دن لگائیں، ایمان کی حلاوت لیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو چمکا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا، ایک جگہ گزر رہا تھا تو مجھے ایک مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کو اپنے قریب کیا، اس کو سونگا، اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یو التراب ما انتی، تو کیا ہے؟ مشک ہے، عنبر ہے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ مانا الا التراب، میں نہیں ہوں مگر ایک مٹی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مٹی میں خوشبو تو نہیں آتی، تو مٹی ہو کر تیرے اندر خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ لمحات گلاب کے پھول کی جڑوں میں گزارے ہیں۔ اگر ایک مٹی گلاب کے پھول کے جڑوں میں ہو، پتیاں گرنے سے پتیوں کی خوشبو مٹی میں جا سکتی ہے، ہم اہل ایمان اللہ والوں کے ساتھ کچھ لمحات گزاریں گے، ان کی خوشبو اور ان کی ایمان کی حلاوت ہمارے اندر کیوں نہیں آئے گی؟ لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، نیک اعمال کا شوق اور جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ایسی جگہوں کو، ایسے موقعوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اجتماعات میں جاتے بھی ہیں لیکن گھوم پھر کے نکل کے واپس آ جاتے ہیں، یہ جا گیا جب مڑ کے آ گیا۔ تو جب بھی جائے تو کچھ جذبہ لے کر جائے، وہاں بیٹھ کے اب دیکھیں پیارے آقا نے فرمایا کہ 2 کی نماز سے 4 کی افضل، 40 سے 80 کی جماعت افضل، 80 سے 100 کی جماعت افضل۔ تو جب 80-100 بندوں کی جماعت افضل ہوتی ہے، جہاں کئی ہزار لوگ نماز پڑھیں گے اور سارے ایک اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے، باقی جہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہاں 3 دن جتنے لوگ آئیں گے ایک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئیں گے اور اللہ کی عظمت کا بول سننے اور بولنے کے لیے آئیں گے۔ ایسے مخلصین کے درمیان اگر ہم نے ایک نماز بھی پڑھ لی، ہو سکتا ہے وہی نماز میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں ایمان کی حلاوت عطا کرے اور برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں نیکی کے ایسے مشاغل ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہیں، درس قرآن ہے، درس فقہ ہے، درس حدیث ہے، درس سیرت ہے، مجلس ذکر ہے، تفسیر کی کلاسیں ہیں یا دینی اجتماعات ہیں، اللہ اس میں ہمیں شرکت کی توفیق دے۔ جمعہ کے دن انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہوگا، ہمارے احباب جمعہ کے بعد 2:30-3 بجے یہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ جن حضرات نے جانا ہو تو یہاں کے جو متعلقین ہمارے ساتھی ہیں، بھائی احمد خان جدون صاحب ہیں، سرور صاحب ہیں، اسی انداز میں غلام شبیر صاحب ہیں، جو بھی یہاں ساتھی جڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنا نام لکھوائیں اور اکٹھی ترتیب بنائیں تاکہ زندگی میں اس کو بھی دیکھیں آپ۔ اور جب تک انسان کہتے ہیں نا کہ واہ نہ پہوے یا گاہ نہ پہوے تو گل نہ سمجھ کو جنی آنی، واہ پیسی یا گاہ پیسی تو پھر پتہ چل سی۔ انسان نے گلاب جامن کھایا ہی نہ ہو تو اسے کیا پتہ کہ وہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں نکلیں، ایک مٹی پہ سوئیں، اللہ کی کھلے آسمان کے نیچے تعریف کو سنیں اور پھر دل کی کیفیت پیدا کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہونے والے